کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر کچھ لوگوں کی زندگیاں کیسے بدل جاتی ہیں؟ جو باتیں آج ہم کریں گے وہ صرف تفسیر نہیں، ہو سکتا ہے یہ زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دے دیں۔ ہم عادی اور دی ہیں، اور یہ ہے آپ کا سفر 8 بٹ مفید معلومات کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے اس سفر کی پہلی کڑی میں آپ سب کو خوش آمدید، قدم بقدم، آسان زبان میں اور دل سے نکلی ہوئی باتیں۔ ہاں، اور YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا اور وہ گھنٹی کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی گفتگو اپلوڈ ہو آپ کو فوراً پتہ چل جائے۔ ہم انشاءاللہ سورہ بسورہ چلیں گے، کوشش ہوگی کہ روحانی وضاحتیں ہوں، زندگی سے مثالیں ہوں، کچھ غور و فکر کی باتیں جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کو، ہم سب کو کچھ معنی تلاش کرنے میں مدد کریں۔ جی بالکل، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ مریم کی۔ یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، غالباً نبوت کے آپ کہہ لیں 5ویں یا 6 سال کے آس پاس۔ اچھا، اور یہ وہی سورہ ہے نا جو حبشہ ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام نے نجاشی بادشاہ کے سامنے تلاوت کی تھی، جعفر ابن ابی طالب نے؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ اس کا نام تو ظاہر ہے حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ہے، اور ان کا قصہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ مل کر سورہ کا تقریباً 1/3 حصہ بنتا ہے۔ اور سورہ شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ جی، ان کا حتمی مطلب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اکثر قرآن کے اعجاز اور آنے والے کلام کی اہمیت پر زور دینے کے لیے آتے ہیں۔ صحیح، اور فوراً بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ مشہور دعا، بڑی آپ کہیں دل کو چھو لینے والی دعا ہے۔ بڑھاپا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اہلیہ بھی عمر رسیدہ ہیں، اور اولاد نہیں ہو سکتی بظاہر۔ لیکن اللہ پر توکل کمال کا ہے۔ وہ صرف اولاد نہیں مانگ رہے، بلکہ ایک فکر ہے انہیں کہ میرے بعد دین کا کام کون سنبھالے گا۔ رشتہ دار شاید وہ معیار برقرار نہ رکھ پائیں، تو ایک نیک جانشین کی دعا ہے۔ ہاں، یہ نقطہ اہم ہے، یعنی صرف ذاتی خواہش نہیں، دین کی فکر مقدم ہے، مایوسی کے اندھیروں میں امید کی ایک لو۔ اور اللہ نے کیسے قبول فرمایا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی، ایسا نام جو پہلے کسی کا نہیں تھا، یحییٰ، یعنی وہ زندہ رہے گا۔ واہ! اور پھر حضرت زکریا کا وہ فطری تعجب کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو جواب آیا کہ اللہ کے لیے یہ آسان ہے، جس نے تمہیں تب پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اس کے لیے یہ کیا مشکل؟ یہ اللہ کی قدرت کا ایک زبردست مظہر ہے۔ اور پھر یحییٰ علیہ السلام کی صفات، بچپن سے حکمت، اللہ کی خاص رحمت، پاکیزگی، تقوی، والدین سے حسن سلوک۔ سبحان اللہ! یہی جو اللہ کی قدرت کا مضمون ہے، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں تو اور بھی زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ ان کا اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک گوشے میں عبادت کرنا، جی، مشرقی جانب، اور پھر فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ ظاہر ہے حضرت مریم گھبرا گئیں، اللہ کی پناہ مانگی۔ اور فرشتے نے تسلی دی کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ان کا سوال بھی بڑا فطری تھا کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب پھر وہی، اللہ کی طرف سے، یہ میرے لیے آسان ہے، اور مقصد کیا کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت۔ یہیں اللہ کے کام انسانی منطق کے تابع نہیں ہیں۔ پھر وہ حمل کا ٹھہر جانا، ان کا ایک دور جگہ پر چلے جانا، کھجور کے تنے کے پاس درد زہاں، وہ کیفیت کہ انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ بہت مشکل وقت، لیکن اللہ نے فوراً تسلی بھیجی۔ نیچے سے آواز آئی، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، کھجور کے تنے کو ہلانے کو کہا تاکہ تازہ پکی کھجوریں گریں، اور حکم ہوا کہ آج چپ کا روزہ رکھ لو، کسی سے بات نہیں کرنی۔ پھر جب وہ بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں، ظاہر لوگ حیران بھی ہوئے اور الزام بھی لگایا، اے ہارون کی بہن کہہ کر پکارا۔ یہ غالباً ان کی شراکت اور نیک خاندان کی طرف اشارہ تھا کہ تم سے ایسی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور پھر وہ معجزہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں، یعنی بالکل نومولودگی میں کلام کیا۔ کیا کہا انہوں نے فوراً اپنی حیثیت واضح کر دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، نماز، زکوٰۃ کا حکم، والدہ سے نیکی کا حکم، اور یہ کہ اللہ نے مجھے سرکش یا بدبخت نہیں بنایا۔ یعنی بالکل واضح اعلان کہ وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ یہی توحید کا اصل پیغام جو بعد میں لوگ بھلا بیٹھے۔
اور ان پر سلامتی بھیجی، یوم پیدائش، یوم وفات اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جی، اور سورہ پھر اسی نقطے پر زور دیتی ہے کہ یہی عیسیٰ کے بارے میں سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد بنائے، وہ پاک ہے، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ کا پیغام بھی یہی تھا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ کس خوبصورتی سے، کس نرمی سے وہ اپنے والد کو شرک سے روکتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ والد کا رد عمل تو سخت تھا، دھمکی دی، گھر سے نکالنے کو کہا۔ مگر ابراہیم کا جواب پھر بھی سلامتی کی دعا، استغفار کا وعدہ، جب تک منع نہ کیا گیا، اور یہ اعلان کہ میں تم سے اور تمہارے جھوٹے معبودوں سے الگ ہوتا ہوں۔ اور اس توحید پرستی اور شرک سے علیحدگی کا انعام دیکھیں، اللہ نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی نیک اولاد دی، سب کو نبی بنایا اور ان کا ذکر خیر بلند کیا۔ اس میں سبق ہے کہ حق پر قائم رہنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے، کوہ طور پر کلام، بھائی ہارون کا ساتھ، اسماعیل کا ذکر جو وعدے کے سچے تھے، گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، ادریس کا ذکر جو صدیق تھے، نبی تھے، بلند مقام پر فائز تھے۔ اور ان سب انبیاء کی مشترکہ صفت، جب رحمان کی آیات سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے، اللہ کے حضور عاجزی۔ لیکن پھر ان کے بعد آنے والی نسلوں کا حال بیان ہوا ہے، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، ان کے لیے غی یعنی گمراہی یا تباہی کی وعید ہے۔ مگر اللہ کی رحمت دیکھیں، فوراً بعد فرمایا کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو وہ جنت میں جائیں گے، ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ پھر ان کافروں کا ذکر جو دنیاوی شان و شوکت دیکھ کر سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ نے یاد دلایا کہ تم سے پہلے کتنی قومیں تھیں جو تم سے زیادہ طاقتور، زیادہ مال و اسباب والی تھی، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اصل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، گمراہوں کو ڈھیل ملتی ہے یہاں۔ ہاں، اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت اللہ اور بڑھاتا ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں۔ اور سورہ کے آخری حصے میں شرک کی، خصوصاً اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرنے کی بہت ہی سخت تردید ہے۔ اتنی سخت کہ فرمایا قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ کائنات میں ہر کوئی، ہر چیز اس کی غلام بن کر ہی آئے گی۔ سبحان اللہ۔ آخر میں پھر ایمان اور نیک عمل والوں کے لیے اللہ کی محبت کا وعدہ۔ قرآن کو آسان کرنے کا مقصد بتایا کہ متقین کو خوشخبری دی جائے اور جھگڑالو قوم کو ڈرایا جائے۔ اور اختتام اس یاد دہانی پر کہ تم سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک ہو چکی، کیا تم ان میں سے کسی کو پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی سنتے ہو؟ ایک عبرت کا مقام ہے۔ اس سورہ کی گہرائی اور خاص طور پر زکریا کی دعا، مریم کا توکل، عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان بندگی، ابراہیم کی استقامت، یہ سب سوچ کر دل میں ایک دعا سی اٹھتی ہے۔ یا اللہ، جیسے تو نے زکریا کی پکار اس وقت سنی جب بظاہر کوئی امید نہ تھی، ہمیں بھی ہر حال میں تجھ پر توکل کرنے والا بنا۔ جیسے تو نے مریم کو تنہائی میں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا، ہماری زندگی کی مشکلات میں ہمیں اپنی رحمت کا سہارا دے۔ ہمیں عیسیٰ کی طرح تیرا سچا بندہ بنا، جو حق بات کہے اور مخلوق کے لیے رحمت ہو۔ ہمیں ابراہیم جیسی ہمت دے کہ شرک اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچیں اور صرف تیری طرف رجوع کریں۔ آمین۔ اس سورہ کے اہم نکات اور خلاصے کے لیے قسط کی تفصیلات کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ امید ہے یہ گفتگو ہم سب سننے والوں کے لیے نور اور خیر کی ایک نئی راہ کھولے۔ آئیے اللہ کی کتاب کے ساتھ اس بابرکت سفر کو جاری رکھیں۔